مسلکی اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت کرم اعلیٰ حضرت عنایت اعلیٰ حضرت۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رمضان کے فضائل لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج 15واں روزہ ہے اور یہ پورا مہینہ 3 عشروں پر مشتمل ہے۔ پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے، اور دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے، اور تیسرا عشرہ جو جہنم سے آزادی و نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ ایک عشرہ پورا ہو چکا ہے جو رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور اس دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اسی عشرے کا آج 5واں روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، ایاما معدودات، وہ روزے گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہ اتنے روزے اور دنوں میں رکھ کر تعداد پوری کرے، اور جنہیں روزہ رکھنے کی بالکل طاقت ہی نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو اگر طاقت نہیں ہے تو وہ روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو اپنی طرف سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور وہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ سے روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ رمضان کا یہ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے رک جانا، لیکن شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نفس کی چاہتوں اور نفس کی خواہشوں کو ترک کر دینے کا نام روزہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ روزے ایمان والوں پر فرض ہیں، یعنی جس طرح نماز کا فریضہ ایمان والے انجام دیتے ہیں، اور ایمان لانے والے انہی پر عائد ہوتا ہے، ایسے ہی روزے ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مذہب والا یعنی اسلام کے علاوہ کوئی روزہ رکھتا ہے تو اسے اس کا اجر نہیں ملے گا اور اس کا فائدہ اس کو نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ ایک ایسی قدیم ترین عبادت ہے کہ جس کی ابتدا تاریخ انسانی کے فرد اول حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے اور اس کی تکمیل و انتہا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثنا کی شریعت مطالعہ پر ہو جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخری کتاب قرآن حکیم تک ہر آسمانی کتاب و شریعت میں روزے کو ایک خاص امتیازی اور بنیادی عبادت کا مقام دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے ایام بیض میں 3 روزے رکھا کرتے تھے اور نوح علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی ہر مہینے کے یہی 3 روزے فرض تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں رمضان کے علاوہ ہفتہ اور عاشورہ محرم کے روزے بھی فرض تھے۔ انجیل کے پیروکاروں پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے مگر انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کی، تحریف کی اور قمری مہینہ رمضان کی بجائے موسم سرما کے دنوں میں روزے مستقل اور مخصوص کر دیے۔ لیکن دین اسلام نے اس عظیم الشان عبادت کو عین منشاء الہی کے مطابق مکمل فرما کر اپنے پیروکاروں کو اس کی لافانی قدروں سے روشناس کیا۔ یہ آیت کریمہ کا خلاصہ تھا۔ اسی کے ساتھ میں چند فضیلتیں اور بیان کرتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات عالیہ ہیں جن میں روزے کے فضائل بیان ہوئے ہیں اور انہی فضائل کی بنیاد پر روزہ رکھنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ روزے کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان، یعنی اگر اللہ کے بندے رمضان کی فضیلت جان لیں تو میری امت تمام سال روزے سے رہنے کی خواہش مند ہوگی۔ روزہ ہدایت کی دلیل ہے، روزہ حصول روحانیت کا ذریعہ ہے، روزہ اہل تقویٰ کی علامت ہے، روزہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے، روزہ نیکیوں کی بہار ہے، روزہ مردہ دل کی زندگی ہے، روزہ روح کی شگفتگی ہے، روزہ اللہ کی محبوب ترین اعمال سے ہے، روزہ جسمانی بیماریوں کا مجرب علاج ہے، روزہ محبوب خدا کی شفاعت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، روزہ انعامات خداوندی اور رحمت الہی کا ذریعہ ہے، روزہ علامت مسلمانی ہے، روزہ بخشش و مغفرت کی سند ہے، روزہ جنت میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے، روزہ معرفت حق کا خزانہ ہے، روزہ آخرت میں کامیابی کی شفاعت ہے۔ گویا کہ روزہ اسلام کی عبادات میں سے محبوب ترین عمل ہے جس سے اللہ اس کا رسول خوش ہوتا ہے اور جس پر اللہ اس کا رسول مہربان ہو جائیں تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ روزہ عشق مصطفیٰ کا وہ جام ہے جسے پینے سے مجلس محمدی میں حضوری کا مقام ملتا ہے اور روزہ ہی مقام حضوری سے عرش معلیٰ کی جلوگاہ تک پہنچاتا ہے جہاں سے ولی کو فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مراتب ملتے ہیں، حتیٰ کہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایسا راز ہے جس کی قدر اللہ ہی جانتا ہے۔ روزے کی فضیلت کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کریمہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ہم روزے کی فضیلت احادیث کریمہ کی روشنی میں بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی اور اس کا مکمل احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اس کے فوائد سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ اصلاحی تحریک دعوت فکر و عمل کے تحت چلنے والے
پیغام رضا چینل سے ہے. آپ حضرات اس چینل کو یاد رکھیں اور اس میں جو بھی دینی باتیں بتائی جاتی ہیں اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.